الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما و آلہ۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، حاضرین سامعین، جیسا کہ لاسٹ جب ہماری محفل ہوئی تھی تو اس وقت یہ ہم نے اس میں یہ تجویز کی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے نیکسٹ محفل میں حضرت علی کرم وجہ الکریم کے بارے میں کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ظاہری بات اب وہ محفل جو ہماری سنڈے کو ہونی ہے وہ سنڈے کو نہیں ہوگی، اس کے بجائے وہ محفل انشاءاللہ عز و جل وہ سیٹرڈے کو ہوگی، وہ بھی یو کے ٹائم کے مطابق 1 بجے، اور وہ فیس ٹو فیس انشاءاللہ عز و جل محفل ہوگی۔ اس میں خصوصی مہمان خصوصی حضرت خواجہ صوفی ارشد محمود دامات برکات مالیہ جو لیڈ سے خصوصی طور پر اس محفل کے لیے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی کچھ ہم باتوں سے متفیض ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ جتنی ہمیں توفیق دے ہم نیک کام کرنے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے خلیفہ چہارم ہیں، اور جانشین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور زوجہ بطول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں، اور آپ 30 سال برس بعد جب کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، 12 رجب کو جمعہ کے دن حضرت علی کرم الوجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہما بچوں میں اسلام لانے والے پہلے بچوں میں سے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہما مہاجرین اولین اور اشرف مبشرہ میں اپنے
بعض خصوصی درجات کے لحاظ سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق میں وغیرہ میں تمام اسلامی غزوات میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شریک رہے اور کفار عرب کے بڑے بڑے بہادر اور سورما آپ کی مقدس تلوار ذوالفقار کی مار سے جہنم رسید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پر بیعت کر کے آپ کو امیر المؤمنین منتخب کیا اور آپ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک اپنے مسند خلافت پر سرفروز رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی کرامات ہیں جن میں جو کہ آپ نے بہت سنی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور تاریخ کا پنہ پنہ اس بات کا متحمل ہے کہ آپ کے پاس بہت سی کرامات تھیں اور آپ نے بہت سے ایسے واقعات سر انجام دیے۔ حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی کراماتوں میں سے ایک کرامات یہ ہے کہ جن میں قبر والوں سے سوال جواب اور دیگر صحابہ اکرام کے سامنے رونما ہونے والے تمام سوال و جواب موجود کہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر تمام صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے جنت البقیع میں مدفن مردوں سے بات کی اور ان کے سوالات کا جوابات دیے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین حضرت علی کرم الوجہ الکریم کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما قبر کے سامنے کھڑے ہو کر با آواز بلند فرمایا کہ اے قبر والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟ اس کے جواب میں قبروں کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امیر المؤمنین، آپ ہی ہمیں یہ سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا معاملات ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے قبر والو، تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبر یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر لیا اور تمہارے مال اور دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں اور مضبوط اور اونچے اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام کر رہے ہیں اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، آپ نے یہ سنا کہ حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے ایک عام بشر ہوتے ہوئے قبر والوں سے بات کی اور ان کو ان کی فیملیوں کے حالات بتائے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کام صرف کوئی اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ جا کے قبرستان میں کسی مردے سے سوال و جواب کرے۔ اس کے بعد آپ نے
قبر والوں سے پھر کچھ سوال کیے تو قبر میں سے ایک مردے کی یہ دردناک آواز آئی کہ اے امیر المومنین، ہماری یہ خبریں ہیں کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پا لیا، اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے ہیں اس میں ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑا۔ اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں نے یہ بتایا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے جو دنیا میں خرچ کیا، مطلب یہ کہ جو ہم نے خرچ اپنا مال، اپنا زر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے نام کے لیے خرچ کیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، مثلا مساجد کی تعمیر میں لگایا، کسی یتیم کی کفالت کی، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، کوئی مدرسہ بنایا، یعنی وہ کام جس سے اللہ رب العزت راضی ہو۔ ہم نے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے خرچ کیے اس کو ہم نے پا لیا، اور جو ہم مال و زر دولت جو چھوڑ کے آئے، جو ہمارے بس میں نہیں، اور جو ہم نے یہ سوچا کہ ہماری اولادیں، ہمارے عزیز و قارب وہ اس سے نیک کام میں خیرات کریں گے یا نیک کام میں صرف کریں گے، نہیں، وہ سودا ہمارے لیے گھاٹے کا گھاٹا ہی رہا، یعنی اس سے ہم نے کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن جو کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کر کے آئے اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے۔ اس روایت سے میرے عزیز دوستو، بھائیوں، یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرماتا ہے کہ قبر والے ان کے سوالوں جوابوں کا بآسانی اور بلند آواز میں جواب بھی دیتے ہیں، اور اس کا دوسروں کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ، یعنی امیر المؤمنین کے علاوہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کے علاوہ جو دیگر اشخاص وہاں موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔ کرامت تو یہی ہے نا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی سنے، تو ان لوگوں نے، دیگر صحابہ نے وہ باتیں سنی بھی، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو بتایا وہ ان تک پہنچی، اور ان کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ یعنی قبر میں موجود افراد دنیا سے عرصوں پہلے، کوسوں پہلے جو جا چکے تھے، عرصہ دراز پہلے دنیا سے جا چکے تھے، انہوں نے اپنی قبروں سے باقاعدہ جواب بھی دیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوا ہے، اور ہم نے جو اللہ کی راہ میں دنیا میں خرچ کر کے گئے ہیں اس کو ہم نے، اس کے بارے میں جو ہمیں جو بینیفٹ ملے، جو ہمیں اجر ملا، وہ ہمیں ملا، اور وہ مل رہا ہے۔ کہ ظاہری بات ہے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو چیز ہم دنیا میں اپنے جانے کے بعد رکھ جاتے ہیں، سنبھال چھوڑتے ہیں کہ وہ ہماری اولادوں کے کام آئیں گی، وہ ہمارے رشتہ داروں کے کام آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی اولاد آپ کے بعد کس راستے پر چلے گی۔ اگر تو آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا سلسلہ بنے گی۔ اگر آپ نے اس کو اس چیز سے دور رکھا ہے، آپ اس چیز سے دور رہے ہیں، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر آج ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، جیسے ہم محفل کرتے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کے اولیاء اللہ کو بلاتے ہیں، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، تو اس سے بچوں کے اوپر جو اثر مثبت انداز میں ہوتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی وہ آگے چلتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے اس بیان میں کچھ کہنے سے میرے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے،
اور اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی ہمیشہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں. اللہ کی رضا کے لیے ہم چلیں پھریں، کھائیں پئیں، اٹھے بیٹھیں، ایون کہ ہم اچھے اچھے لوگوں سے ملاقات کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بس یہ کام کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اور ہماری دل میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تم سے راضی ہو جا. آج کل دیکھیں کیا کیا جو دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا. any other day it's a new virus, new delta, new corona, new macrons, I don't know which one is different names. ایکچولی یہ سب بلائیں، یہ سب مصیبتیں اللہ رب العزت ہم کو دے رہا ہے اور یہ اللہ رب العزت سے آ رہی ہیں. کوئی یہ سب جیسے نکال دے کہ یہ فلاں کنٹری سے آ رہی ہیں، یہ فلاں نہیں، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی یہ سزا ہے. بس اللہ رب العزت سے آپ یہ معافی منگیں اور سچے دل سے آپ تہیہ کریں اور سچے دل سے آپ یہ سوچیں، یہ کہیں کہ یا اللہ ہم جو بھی کام کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے، ہم جو کام کریں گے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ کو راضی کریں. یعنی اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے. وہ اس کو منانا بہت آسان ہے، اس کو منانا بہت ہی آسان ہے اور وہ راضی ہو بھی جاتا ہے. دیکھیں آج ہم گناہ کرتے ہیں، کسی سے پوچھ کے، کسی سے چھپ کے کرتے ہیں، کسی کو بتا کے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو ہر وقت ہمارے اوپر دیکھ رہا ہے اور وہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہمیں کھانے کو دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ ہم سے روزی چھین لے گا، نہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ ہم سے آنکھیں چھین لے گا، زبان چھین لے گا، نہیں. وہ ہم کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اگر چھین لے گا تو اللہ رب العزت کو ایسا وقت نہ لائے. اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اپنے ہمیں سجدے کی توفیق جو ہے نا ہمارا وہ چھین لیتا ہے. ہم سجدہ نہیں کر سکتے. کہنے کا ہم نام کے مسلمان بن جاتے ہیں لیکن ہم سجدہ نہیں کر سکتے. ایک عصر کا ٹائم ہوتا ہے، کتنا ایک معزز ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ لوگ اپنے کاروبار میں، اب یہ صورت بھی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی یہ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. اس میں ہم اپنے بزنس میں پھیلا رہے ہیں اپنے آپ کو، گھما رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت نازک اور قیمتی ہوتا ہے کہ اس وقت انسان اس دنیاوی کاموں میں ایک دم بھول جاتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنی دولت میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز عصر بھی ہے. حالانکہ وہ جب انسان دنیا سے جائے گا نا، جب اس میں دوبارہ روح پھونکی جائے گی، تو جب مردہ اٹھے گا مسجد اپنا قبر میں تو وہ اس وقت عصر کا ہی ٹائم ہوگا، عصر کا ہی ٹائم ہوگا. تو اگر تو وہ نیک روح ہوگی، نیک لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھنے کے دیں گے تو وہ یہی کہیں گے کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو، ظہر کا ہو، فجر کا ہو، عصر کا ہو، عشاء کا ہو، جو نماز بھی کا ٹائم ہو، لیکن اس وقت قبر میں عصر کا ہی ٹائم ہوگا اور وہ مردہ اٹھے گا اور کہے گا بھائی میں نماز عصر کی ادائیگی کر لوں. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم نے کہا سنا، اگر مجھ سے کوئی بچی تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.